اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے تو انہی آیات کے اوپر ایک اور اینگل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخر میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ روزے کا ایک سٹارٹ اپ کیسے ہوا، اور پھر میں نے کہا تھا کہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے۔ اس سوال کے جواب سے جو ہے وہ آگے بات شروع کریں گے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دینے سے پہلے، حامل کتاب بنانے سے پہلے روزے رکھوائے گئے کہ اور پھر 30 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو رات دینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، پھر 40 راتیں یوں مکمل ہوئیں آپ کے رب سے ملاقات کی، جو طے تھی وہ 40 دن۔ اور اناجیل کے مطالعے سے میں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل دینے سے پہلے 40 دن روزے کے اس پروسیس سے گزارا گیا۔ اور سیرت سے بھی کچھ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس ریاضت سے جو ہے وہ گزارا گیا، اگرچہ ہمارے پاس تفاصیل نہیں ہے کہ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے اور کتنا عرصہ وہاں رہے ہیں، لیکن اس سارے ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہوتے ہیں اس سے ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہی پروسیس ہوا ہوگا، اور یہی پھر امت کے اندر بھی رائج ہوا کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو قرآن حکیم کا نزول ہو تمہاری روحوں کے اوپر۔ یہ گویا کہ وہی پروسیس ہے جو چل رہا ہے۔ اب جو بات میں نے کی تھی کہ اصل میں انسان کی شخصیت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، علم اور عمل۔ ایک ہے انسان کا صحیح انسان، صحت مند انسان، جو اس کا علم ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ وہاں ایک شخص کی بازو ہی نہیں ہے یا ٹانگیں ہی نہیں ہے تو آپ اسے کہیں کہ یہ ایکسرسائز کرے گا تو نہیں کر سکتا، وہ معذور ہے۔ تو اسی طرح کوئی شخص اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا تو اس کو بھی ہم معذور گنیں گے کہ کوئی نہ کوئی اندرونی کمزوری ہے، کوئی شخصی کمزوری ہے اس کی شخصیت کے اندر اس وجہ سے۔ تو بہرحال ایک تو یہ پہلو ہو گیا، تو علم اور ایک عمل، تو ان دونوں کو باہم مربوط کرنے والی شے کیا ہے، جسے غالب نے بھی کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد مگر طبیعت اس طرف آمادہ نہیں ہوتی، طبیعت اس طرف نہیں آتی ہے۔ تو میں جانتا ہوں یہ ساری اچھی باتیں ہیں لیکن کر نہیں پا رہا میں۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے، سب کو پتہ ہے وہ اسلامی نظام ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن کر کیوں نہیں پا رہا، یہ سوال ہے۔ تو اس کی وجہ، بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو، علم اور عمل کو مربوط کرنے والی شے قوت ارادی ہے، ول پاور۔ جس کی جتنی ول پاور ہوگی اتنا ہی وہ جو کچھ اسے معلوم ہوگا اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گا۔ جتنی ول پاور کمزور ہوگی، قوت ارادی کمزور ہوگی، اتنا ہی وہ آدمی ضعیف کہلائے گا، وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ اور اسی کو اصل میں اقبال اس کو دوسرا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تعمیر خودی، یہ جو خودی کا فلسفہ اصل میں وہ یہی ہے کہ خودی انسان کی اتنی امپروو ہو جائے، اتنی بڑھ جائے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اس خودی کو اس جگہ پر لے جاؤ، اس ول پاور کو۔ اور دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ان کی ول پاور، جو بھی کوئی عظیم کام کرنے کو نکلے اس کی ول پاور کو کچل دو۔ اگر انسان کی ول پاور ختم کر دی جائے تو پھر وہ چاہے جتنا ہی ذہین ہو، جتنا ہی بڑا فلسفہ بیان کر لے، وہ اس کے اوپر چل نہیں سکتا۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ مایوسی تک بھی چھا جاتی ہے بسا اوقات۔ اب جیسے میچز ہو رہے ہیں تو اس میں وہ تفریح تو نہیں، تکلیف پورے شہر کو جو ہے وہ اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس انداز میں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دکھوں سے اور تکالیف سے جس سے لوگ گزرتے نہ پالا پڑے۔ اللہ کا شکر ادا کرے آپ بھی، میں بھی، کہ اپنے گھروں میں ہم امن سے ہیں، سکون سے ہیں،
ورنہ جب آدمی اس طرح کے چکر میں پھنس جاتا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو پھر اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو بہرحال مجھے پھر یاد آ گیا ایک اور واقعہ۔ وہ نماز کے بعد ذرا ہم لمبی واک پہ گئے، میرے ساتھ ایک شمیم اختر صاحب بھی ہوتے تھے، تو وہ ہم بھی گئے، تو ایک ہوٹل پہ ہم بیٹھے، ہم نے کہا چائے پی لیں، تو اس نے گانے لگائے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ ذرا کیا کر رہے ہو گانے، تم تلاوت لگا لیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ تلاوت ہی پہلے لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں نے تلاوت سے ہی شروع کی ہے یہ گانے۔ تو صبح صبح میں آتا ہوں تو میں پہلے 5-10 منٹ تلاوت لگاتا ہوں، پھر گانے لگاتا ہوں۔ تو اس نے ہمیں سمجھایا کہ آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، یہ سارا کام تلاوت سے ہی شروع ہوا، شروع تلاوت سے ہی اس نے کیا ہے۔ تو مجھے پھر بات یاد آئی گئی کہ جو الٹے کام مسلمان آدمی تلاوت کر کے شروع کر سکتا ہے نا، وہ کافر بھی نہیں کر سکتا، وہ کافر بھی نہیں کرتے۔ وہ جو مولانا مودودی نے لکھا ہے نا کہ اگر یہ ملک بن گیا اور انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہا تو اسلام کے قوانین توڑنے میں اور شریعت کا مذاق اڑانے میں جتنے یہ جری ہوں گے اتنے کافر بھی نہیں ہوتے، اور یہ سارا کرنے کے بعد جیتے جی یہ سارے رحمت اللہ علیہ اور مر کر یہ سارے شہید ہوں گے۔ تو معاملہ اس طرح کا چل پاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے کام کرنے کے لیے جیسے غوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نفاذ کا کیا اور جس محنت سے آپ نے کیا، اور آپ محبوب رب العالمین ہیں اور آخری رسول ہیں، وہ کام دنیا میں دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ جو کام آپ کر گئے ہوں اتنی محنت سے، تو اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی اور کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ کر سکے۔ لیکن ہم مجبور ہیں کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہوگا، اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرو۔ اور پھر دوسری طرف دین کے تقاضے دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ تم نے کوشش کتنی کی، تم نے محنت کتنی کی، وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ اس کا کام ہوگا، تمہاری اس میں جد و جہد اور ایفرٹ کتنی رہی۔ تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا ہے، چاہے تراویح میں ہو، تلاوتوں میں ہو، تقاریر کے آغاز میں ہو، یہ سارا اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور وہ مقصد سامنے نہ ہو تو یہ سارا رسومات کے درجے میں ہے۔ جب بسا اوقات یہی چیزیں بدعت کے درجے میں چلی جاتی ہیں، جب تک کہ بالکل ایک معاملہ کلیئر نہ ہو کہ آخر کیوں کر رہے ہیں ہم یہ، اس کا مقصد کیا ہے۔ آخر قرآن حکیم سارا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو قرآن کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے ہم سے۔ اور قرآن کے آخر میں تلاوت کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، یہ بیچ میں سے میں نے وہ ایک جملہ لیا کہ اللہ اس کو ہمارے لیے کیا کر دے، امام بنا دے۔ تو قرآن خود تو امام نہیں بنتا جب تک کہ ہم اسے امام بنائیں نہ۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ قرآن زبردستی امام بن جائے گا، جب تک کہ ہمارے اندر اس کی خواہش پیدا نہ ہو کہ وہ ہمارا امام بنے، ہم اس سے رہنمائی لیں۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیں ایک بات کہ قرآن حکیم کل دعوت، کل مطالبہ مختلف اسلوبوں کے اندر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ جتنی انسانی ذہنی سطح ہیں، جتنے مزاج ہیں، ان مزاجوں کے اعتبار سے سمجھایا، لیکن بات ایک ہی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ایک ہی بات وہ سورہ عصر میں کل مطالبہ بھی آ گیا، سورہ حدید کی ایک آیت کے اندر کل کا کل مطالبہ آ گیا دین کا، کہ آخر قرآن کا مطالبہ ہے کیا، اس کا پیغام کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا
لہم اجر کبیر۔ ایک ہی آیت کے اندر پوری بات آ گئی کہ جو بھی لوگ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، محض دعوے نہ کرو، اور وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو جس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا، خلافت عطا فرمائی۔ خلافت اختیار نا، اللہ نے جس چیز میں بھی تمہیں اختیار دیا ہے وہ کیا کر دو، اللہ کی راہ میں لگا دو۔ اور اصل شے ہے انسان کی صلاحیت، باقی چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ اگر علیحدہ بھی کریں گے تو یہی ہوگا نا، زبان ہے، ذہن ہے، جسمانی صلاحیت ہے، بھاگ دوڑ ہے، یا جائیداد ہے، اولاد ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیکن یہ بھی تو اصل میں اس صلاحیت سے ہی کماتا ہے نا آدمی، جائیداد بناتا ہے، اسی صلاحیت کو ذہنی جو ہے وہ ذہن کو لگا کر پیسہ کماتا ہے، تو اس پہ لگا۔ تو اصل شے ہے انسان کی جو صلاحیت، اور وہ چاہے جسمانی ہے، چاہے ذہنی ہے، چاہے لسانی ہے۔ تو جس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے وہ لگا دو۔ ایمان اور انفاق، دو لفظوں کے اندر پوری قرآن کی دعوت اور مطالبہ آ گیا، یہ دو چیزیں کر دو، اور جو یہ کر لیں لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے کہ ایمان لے آئیں اللہ اور اللہ کے رسول پر، حقیقی ایمان، اور لگا دیں جو کچھ ان کے پاس ہے اس راہ میں۔ اچھا، اسی کو ذرا ایک اور اسلوب میں سورہ حدید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اب یہ تجارت والا معاملہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ تجارت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کچھ نہ کچھ سرمایہ اور کچھ نہ کچھ محنت۔ محنت اور سرمایہ ملتا ہے تو بات آگے بڑھتی ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے وہ ریڑھی لگا لے گا، دن بھر اس کے ساتھ محنت کرے گا۔ کسی کے پاس تھوڑا زیادہ سرمایہ ہے تو دکان ڈال لے گا، کوئی اور زیادہ سرمایہ ہے تو کوئی فیکٹری لگا لے گا، کوئی کارخانہ لگا لے گا، اور پھر اس میں محنت کرے گا۔ تو مقصود اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نفع حاصل کرنا۔ ریڑھی والے نے بھی کچھ سرمایہ لگایا، کچھ محنت کی، اور شام کو کچھ نہ کچھ نفع حاصل کیا۔ دکاندار نے بھی شام کو کوئی نفع حاصل کیا۔ تو یہ جو تجارت کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ نقصان سے بچ جاؤ گے۔ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور اس میں پھر وہی دو چیزیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ ایمان لاؤ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اموالکم و انفسکم، دونوں چیزوں سے، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ تو یہاں بھی وہ بات آگے، ایمان اور جہاد، اور یہ بھی اپنی جگہ بات سمجھ لیں، یہ دونوں چیزیں ایمان اور جہاد یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو لازمی جہاد ہے، اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے۔ یہ میں قانونی ایمان کی نہیں بات کر رہا، وہ تو حاصل ہے سب کو۔ یہ ہے کہ ایمان ایک ہے، اسلام، اسلام کے اراکین کتنے ہیں؟ 5۔ جو ہم کہتے ہیں نا بنی الاسلام علی 5، اور ایمان کے رکن رکین 2 ہیں، اور 5 اسلام والے بھی شامل کر لیں گے تو 7۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو وہاں تو تھا نا کلمہ، کلمہ کیا؟ زبانی منہ سے جو آپ نے کر لی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو یہاں 2 کو ایڈ کر لیں کہ ایک ایمان، وہ کلمہ جو یہاں سے ادا کیا ہے وہ یہاں میں ہو، حقیقی ہو، اور دوسرے جہاد۔ تو ایمان کے اراکین ہو گئے 7، یعنی اسلام کے مقابلے میں ڈیفائن کریں گے، کمپیریزن کریں گے تو 2، ویسے ایمان کے ہو جائیں گے 7 اراکین ہو جائیں گے، رکن رکین۔ اس کے بغیر گویا کہ ایمان نہیں۔
اچھا اس کو اور آسان انداز میں کر کے سمجھا دیا سورہ توبہ کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان کی جانیں بھی اور مال بھی، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض خرید لیے کہ عذاب علیم سے بچ جاؤ اور انعام کے طور پر جنت مل جائے۔ اور یقاتلون فی سبیل اللہ، وہاں اس کا جہاد کا بلند ترین درجہ بتا دیا گیا، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اور وہ کیا کرتے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ سچا، وعدن علیہ حقا، یہ اس پر وعدہ ہے سچا، جو تورات میں بھی ہے اور فی القرآن، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بلکہ نہیں، من اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر ذرا سوچو کون ہے جو اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔ اگر یہ اللہ نے وعدہ تورات میں بھی یہی کیا، انجیل میں بھی یہی کیا، قرآن میں بھی یہی کیا، تو اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرے گا، جس کے پاس ساری اتھارٹی اور پاور ہے؟ تو پھر فاستبشروا، تو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم، یہ جو بیع و شرع تم نے کی ہے اللہ کے ساتھ، یہ خرید و فروخت کی ہے، یہ ہے وہ شے، یہ ہے وہ بڑی کامیابی اگر اس پر پورے ہو تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم میں ایک ایک آیت کے اندر بھی پورا پیغام آ گیا کہ یہ کر دو، لگا دو۔ اب میں اس حوالے سے ذرا پوری بات کو، پورے قرآن حکیم کے خلاصے کو سامنے رکھوں تو آسان ترین جو بات ہے وہ 3 الفاظ میں آئے گی کہ خود اللہ کے دین پر کاربند ہو جاؤ، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو قائم کرو۔ یہ قرآن کا کل مطالبہ گویا کہ ان 3 الفاظ میں آ گیا۔ یعنی جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، تو لگانی کہاں ہے؟ اس کے سٹیپ کیا ہے، درجات کیا ہے؟ پہلا درجہ یا پہلا فرض سے کہنا کہ خود اللہ کے دین پر کاربند ہو جاؤ، اس میں قرآن حکیم نے بہت ساری آیات کے اندر اپنے مزاج اور اسلوب کے اعتبار سے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اسلام لے آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن پورے پورے لاؤ، اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے داخل ہو۔ اچھا اسی کو ذرا دوسرے انداز میں سمجھا دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بات تو وہی ہے، اسلام ہو وہ ہو یا اطاعت ہو، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اچھا اسی کو کہہ دیا اللہ کا تقوی اختیار کرو، منفی اسلوب میں بات آ گئی، بات تو وہی ہے، تقوی اختیار کرو، کوئی غلط کام نہ کرو، بچو اس کی ناراضگی سے کہ کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے۔ اور اس کو جامع ترین الفاظ کے اندر عبادت کہہ دیا، جس کو مقصد قرار دے دیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، پیدا اس لیے کیا کہ تم بندگی کرو۔ تو کاربند دین پر خود ہونے کے لیے یہ 4 اصطلاحات کے اندر، مختلف آیات اور چیزوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ خود اللہ کے بندے کو۔ لیکن اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ ہی کہا کہ یہ اطاعت، یہ اسلام، یہ تقوی، یہ عبادت جزوی قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام میں بھی آنا ہے تو پورے پورے، اطاعت کرنی ہے تو کلی،
اور تقوی بھی پورا. یہ نہیں کہ میں رات کو بڑا متقی ہوتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں اور دن کو کچھ اور کر رہا ہوتا ہوں. نہیں، ایک متقی ہے تو متقی ہے بندہ، نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ ڈیوٹی پر متقی ہے اور بعد میں نہیں ہے. اور اسی طرح بندگی میں بھی، اس کی بندگی میں بھی ہر وقت ہے آدمی. تو یہ کیا تماشا ہے کہ تم کوئی بندگی کچھ کرتے ہو کچھ نہیں کرتے، کچھ اسلام پر کاربند ہو کچھ کاربند نہیں ہو، کچھ اطاعت کرتے ہو کچھ نہیں کرتے ہو. اس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو ہماری کتاب کی ایک بات مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ہو. فما جزاؤ، کیا سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی. من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے کہ کچھ باتیں مانے اور کچھ باتیں نہ مانے، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں رسوا ذلیل کر دیے جاؤ. ویوم یردون الی اشد العذاب، اور واپس اگر ہمارے پاس لوٹو تو شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ. اگر یہ طرز عمل تم کر رہے ہو اپنی اس بات کے ساتھ. یہ منافقت، اسی لیے کہا نا منافقت کون ہوں گے، منافق کون ہوں گے، جہنم کے سب سے نیچے. اس پر زیادہ اللہ کا غضب بھڑکتا. تو پہلا معاملہ تو یہ. دوسرا میں نے کیا کہا کہ اللہ کے دین کی دوسروں تک پہنچانا. اچھا، یہ بھی تبلیغی جماعت کی وجہ سے بڑا معروف ہو گیا معاملہ، ورنہ یہ سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا. ان کی محنت سے، کاوش سے کم از کم ایک تبلیغ کا لفظ تو لوگوں کے ذہنوں میں گیا اور کہا کہ یہ بھی کوئی پہنچانے والی چیز ہے، یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے. اچھا، اس حوالے سے قرآن حکیم میں دیکھیں تو بے شمار اصطلاحات ہیں جو سمجھائی گئی، لیکن چار ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی تو وہی تبلیغ. بنیادی طور پر یہ تبلیغ حضور پر فرض تھی. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے ما انزل من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا، یعنی کیا؟ قرآن. یہ پہنچائیے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ حضور نے وہ گواہی لے لی کہ میں نے یہ حق ادا کر دیا. یہ میں مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں. اور پھر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، پہنچائیں وہ تبلیغ کریں جو یہاں موجود ہیں، ان کو جو موجود نہیں ہے. اور میرا ہر امتی اس میں شریک ہو، میرے اس مشن میں، میرے اس کام میں. بلغوا انی ولو آیا، یہ آپ نے سنی ہوگی حدیث اکثر. بلغوا انی، پہنچاؤ میری جانب سے. فرض میرا تھا، میرے اس فرض میں تم سارے شریک ہو، اس مشن میں سارے شریک ہو. تو بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے، آن مائی بہاف، چاہے ایک ہی آیت پہنچا دو. اور اسی کو پھر کہا دعوت تبلیغ میں پہلے بلکہ نام لے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس. یہ چار اصطلاحیں سمجھ لیں. یہ قرآن حکیم میں چار چیزوں کی طرف سے بات آتی ہے. تبلیغ تو یہ ہو گئی. ہاں، لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ تبلیغی جماعت میں نے کہا تو بنیادی باتیں ساری بڑی اچھے طریقے سے وہاں آدمی سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، سکھاتے ہیں. لیکن یہاں جب میں تبلیغ کی بات کر رہا ہوں تو یہاں مراد ہے قرآن کی تبلیغ. اس کا پہنچانا فرض ہے. دعوت، تبلیغ ہوتا ہے جا کر پہنچانا، دعوت ہوتا ہے بلا کر. اور اس دعوت کے سلسلے میں کہا تین اسلوب. اب یہ باتیں مختلف انداز میں کرتے رہے، ہم ذرا آج اس کو سم اپ کر لیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت میں یہ تینوں کیٹیگریز اپناؤ. بالحکمہ، اعلیٰ علمی لیول پر پہنچاؤ، اچھے دل نشیں انداز میں لوگوں کو پہنچاؤ. ان کے سامنے آپ وہ فلسفے بیان کریں گے عام لوگوں کے سامنے تو انہیں کیا پلے پڑنا، وہ بور ہو جائیں گے. انہیں عام دل نشین انداز میں سمجھاؤ. اور مجادلہ حسنہ، جو دوسرے بھی ہیں، تم ہی تو نہیں ہو، تمہارے مقابلے میں بھی ادیان ہیں دوسری، ان کا منہ بند کر دینا. وہ جیسے میں نے مثال دی تھی ذاکر نائک صاحب کی. بہرحال ان تین طریقوں سے
اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی قرآن حکیم میں 10 مرتبہ آیا ہے یہ اسلوب۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ اب ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ جہاں برائی کو دیکھو استطاعت رکھتے ہو تو روکو، جتنا بھی روک سکتے ہو، نیکی کا حکم کرو۔ اور تم بہترین امت اسی لیے ہو کہ یہ حکم کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن کیا کرو گے؟ لوگوں کے لیے نکل کے کیا کرو گے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو گے اور نیکی کا حکم کرو گے۔ ہاں پہلے، بلکہ اس سے پہلے وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو دعوت دیتی ہے خیر کی طرف۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا خیر قرآن ہے۔ سورہ یونس میں جو فرمایا نا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہیے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں لوگ۔ ہوا خیر مما یجمعون، ہوا خیر، یہ ہے خیر۔ جتنے بھی تم چیزیں جمع کرتے ہو خیر سمجھ کر، ان میں سب سے بڑا خیر قرآن ہے۔ یدعون الی الخیر، تو بلاتے اس کی طرف ہے۔ بہرحال، اور پھر ہے شہادت علی الناس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ یہ گواہی قائم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے لوگوں کے اوپر۔ اب ہم کیا حجت قائم کریں گے کہ ایک ہفتہ پہلے میرا خیال ہے ہندوستان میں مودی نے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ کر لیں گے، لیکن ذرا دیکھیں نا، وہاں اس نے مسلمانوں کے لیے تقریباً 50% میں نے سنا ہے کہ اس نے قیمتیں کم کی لوگوں کے لیے، اور مسلمان ہم ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہندوؤں کے لیے آئیڈیل وہ، مسلمانوں کے لیے آئیڈیل وہ ہوگا یا ہمارے حکمران ہوں گے؟ وہ جو غوری صاحب کہتے ہیں نظام ہے اصل سے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں شامل ہوں یا اس کی کوئی خیر خواہی کرے؟ تو بہرحال یہ حجت اور گواہی قائم کرنا۔ اچھا، اس تبلیغ میں ایک اور فرق بھی نوٹ کر لیں۔ عیسائیت کی تبلیغ محض عقیدے کی تبلیغ ہے۔ عیسائیت میں کوئی نظام ہے ہی نہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قائم کر کے گئے نہ چھوڑ کے گئے۔ جو شریعت بھی انہوں نے کہا تھا ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، وہ بھی سینٹ پال نے معطل کر دی، شریعت اس نے معطل کر دی۔ کچھ شے ہے ہی نہیں سوائے عقیدے کے۔ اخلاقی قوانین ہیں تو وہ تو ساری دنیا کے لیے ہیں نا، مورل لاز کس کے لیے نہیں ہے؟ سچ بولنا ہندو بھی اچھا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ سکھ بھی سمجھتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا اچھی بات ہے، وہ تو یونیورسل ہیں۔ تو عیسائیت مذہب کے حوالے سے سوائے عقیدے کے اور کچھ نہیں۔ دنیا میں سب سے آسان ترین تبلیغ ہے نا، تو وہ کس کی ہے؟ عیسائیت کی ہے۔ اپنا عقیدہ بدلو، باقی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلے ہم تو مسلمان ہیں نا پیدائشی، فرض کریں کہ ہندو کو یا سکھ کو مسلمان ہونا پڑے تو وہ 10 دفعہ سوچے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی سکھ مسلمان ہو گیا سردیوں میں، تو کسی نے پوچھا ہاں بھائی مسلمان ہوئے ہو کیسا لگا؟ انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ویلیاں دا کام ہے۔
کھل گیا وہ کس طرح کہتا ہے ہلے نماز پڑھ کے میں آندا نہیں ہے، پھر اذان ہو جاتی ہے، پھر مغرب تو بعد اثر تو بعد مغرب تو بعد عشاء۔ تو ایک غیر مسلم کو تو 10 دفعہ سوچے گا کہ یار مسلمان ہوں یا نہ ہوں، یہاں تو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو سب سے آسان تبلیغ، کچھ چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف عقیدہ بدل جائے۔ اچھا اس کے بالکل ریورس آپ دیکھیں، ریورس ہو سکتا ہے کوئی بندہ تھکا آ رہا بھی ہوتا ہے، دن کو کوئی مشقت محنت سے بھی گزرا، ہو سکتا ہے میری طرح روٹ میں ہی پھنسا ہو، تھک گیا ہو، تو اس کے مقابلے میں دیکھیں کوئی نظام کی تبلیغ ہو، اشتراکیت کی ہو، کمیونزم کی ہو، سرمایہ دارانہ نظام کی ہو، تو وہ ہوتی ہے اس سسٹم کو بدلنے کی۔ وہاں کوئی عقیدہ بدلنے کی ضرورت نہیں، کوئی مذہب بدلنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ ہوئے تو مسلمان کیا، ہندو کیا، عیسائی کیا، یہودی سارے ہی کمیونسٹ ہو گئے۔ وہاں کوئی مذہب کا مسئلہ ہی تھا، کیا تھا؟ سسٹم بدلنا ہے، نظام بدلنا ہے۔ تو ایک اس کی تبلیغ تھی، وہ انقلابی تبلیغ، نظام کو بدلنے کی تبلیغ۔ اور جیسے میں نے کہا اس کی دوسری انتہا ہے صرف عقیدہ بدلنے کی تبلیغ۔ تو سمجھیں اسلام میں یہ دونوں ہیں، یعنی اس عقیدے سے لے کر نظام بدلنے تک یہ ساری تبلیغ ہے۔ تو اب تیسری بات کی طرف آ جائیں، میں چاہ رہا تھا یہ بنیادی کنسپٹ درست کر لیں۔ تیسری جو فرض تھی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کے لیے تکبیر رب، اقامت دین، اس کے لیے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ قرآن میں جو اصطلاحات آئی ہیں، وَيَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ ساری ہے تکبیر، اپنے رب کو بڑا کرو، اپنے دین کو قائم کرو۔ اور بلکہ حدیث میں تو اصطلاح اور بھی آئی ہے، وَهِيَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اللہ ہی کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اسی کی بات سب سے بڑی مانی جائے۔ یہ اور اسی کو پھر حکومت الہیہ یا اس طرح کی خلافت، یہ سارے نام جو اسی ریفرنس میں دیے گئے۔ تو دیکھیں اگر آدمی ایک جامد تصور کا اس کے ذہن کے اندر ہے تو اس پہلے فرض پر کاربند ہوگا اور باقی ساری جد و جہد دنیا بنانے میں لگائے گا، کہ اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ پہلے والے کرے، پہلا فرض پورا کرے، باقی جتنی اس کی جد و جہد ہے وہ کس میں لگے گی؟ دنیا بنانے میں لگے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ تصور اگر کلیئر نہ ہو تو نیک آدمی کہلائے گا، شریف آدمی کہلائے گا، اور چلے جس کے پاس ذرا تھوڑا اور وقت نکل آیا وہ کیا کر لے گا؟ تبلیغ کا کام بھی کر لے گا، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد کر لے گا۔ لیکن یہ تیسرا تصور یہ بہت مشکل سے آتا ہے، ادھر نہیں آتی جد، اور اس کے لیے ہے اصلاً وہ جد و جہد، وہ جہاد ہے تو وہ پہلے مرحلے کے لیے بھی، جیسے میں نے کہا نا کہ ایمان ہے تو کیا ہے؟ جہاد۔ یہ گھڑی رکی ہوئی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا وہ 7:30 ٹھیک ہے آزان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس کے لیے، اس سارے تینوں پروسیس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ پہلی سطح پر بھی تو آپ کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، شیطان کے خلاف کرنا پڑتا ہے، معاشرے کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ دوسری سطح پر بھی ظاہر ہے آپ علم دین حاصل کریں گے یا پہنچائیں گے تو اس کے لیے جان بھی لگے گی اور مال بھی لگے گا، دونوں ہی لگیں، وقت لگے گا نا، جان سے لگنے سے مراد وقت لگے گا، صلاحیتیں لگیں گی، اور پھر پیسے کا خرچ بھی ہوگا۔ اور تیسرے پر وہی جہاد جا کر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں بھی محنت لگے گی،
وہاں بھی جان بھی اور مال بھی کھپے گا، کیونکہ اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہی کوشش، یہی محنت، اور جو لوگ اس کے خلاف رکاوٹ بنیں گے اس دین کو لانے کے خلاف، ان کے ساتھ جو کشاکش ہے وہیں تو معلوم ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، اس کے لیے لازم ہے کہ انکار کرے گا پھر طاغوت کا، اس کی سرکشی کا۔ ہم ذرا بھی سمجھتے ہیں بس شیطان کا ایک اولا رکھا طاغوت یہ ہے۔ جب وہ ہمارے انجینئر صاحب، مرزا صاحب، وہ پیٹتے رہتے ہیں طاغوت بابے، ٹھیک ہے وہ بھی ہوں گے، لیکن بابے بیچارے قبر میں پڑے، کیا کہنا انہوں نے؟ اصل طاغوت کو آپ للکاریں تو شام کو ڈالا اٹھا کے لے جائے گا۔ اور اسی جہاد کو سمجھیں کہ طاغوت ہر وہ شے، چاہے آپ کا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے خلاف جو حکم دے وہ طاغوت ہے۔ اور جو آپ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان رہے ہوں تو بھی کیا کر رہے ہیں؟ طاغوت کی اس کی بندگی اور پرستش شروع کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم کا یہ سارا مطالبہ یہ ہے، یہ پڑھنا پڑھانا، اگر یہ مقصد سامنے ہے تو پھر تو بات بنتی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریچولز ہیں، یہ رسومات ہیں، جسے اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور اس کے لیے تاکہ یہ پیغام یہ سمجھو، میں نے نچوڑ آپ کے سامنے اس آدھے گھنٹے میں مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن حکیم کا پیغام، اس کا مطالبہ وہ یہ ہے، اس کی دعوت وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے بندے بنیں، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ اور اس کے لیے پھر اگر وہ بنیادی آیات میں پڑھوں جوڑوں تو پھر وہ آپ خود جوڑ لیجئے گا، اب ہو جائے گا کہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان بھی چاہیے اور جان و مال کا خرچ بھی چاہیے، وہ لگے گی دونوں چیزیں۔ ظاہر ہے اب آئیے بات کی طرف جو میں نے شروع میں کی تھی کہ اب ظاہر ہے اس سارے کام کرنے کے لیے ول پاور چاہیے، قوت ارادی چاہیے۔ وہ قوت ارادی اس کی بنیاد بنتی ہے روزے سے، یعنی دن کو آپ وہ قوت ارادی بناتے ہیں۔ دیکھیں نا قوت ارادی، اب میں کیسے سمجھ، یہ جو ہندو جوگی شوگی بھی ہوتے ہیں کیا ہیں؟ تپسیائیں کر کے اپنی ول پاور بڑھا لیتے ہیں کہ نہیں؟ پانی کے اندر کئی گھنٹے وہ سانس بند کر ول پاور بڑھاتے ہیں، بھوک کو مطلب فیس کرتے ہیں، پیاس کو فیس کرتے ہیں، سردی کو فیس کرتے ہیں، ول پاور بڑھا لیتے ہیں۔ کاکول میں بھی دیکھیں تو ایک ٹریننگ کر کے وہ ول پاور ہی بڑھائی جا رہی ہے کہ اس وقت آدمی کہ میں تو تھک گیا، اس مقصد کے لیے نا، جو مقصد سامنے ہوتا ہے اسی کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو یہ جو کام ہے اس کے لیے ول پاور، یہ ایمان، یہ جو تازہ ہو تاکہ وہ جد و جہد کر سکیں، یہ اصل میں اس کی بنیادی، روزے کا بنیادی فنکشن یہ ہے کہ یہ آپ کی ول پاور بڑھائے، یہ آپ کی قوت بڑھائے، تاکہ جو رات کو آپ پیغام سنیں اس پر عمل بھی کر سکیں، تاکہ میں سننا سنانا نہ ہو بلکہ اس مقصد کے تحت ہو کہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ تو اب اس حوالے سے جیسے میں نے کہا منطقی طور پر دیکھیں گے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزے میں جیسے حضور نے فرمایا کہ اپنے ملازمین سے مشقت کم لو، کام کے آورز، چیزیں یہ ساری ذرا کم کرو، تو لاجک یہ بنتی ہے کہ نماز بھی عشاء کی 2 رکعتیں ہو جانی چاہیے تھی کہ دن بھر روزہ رکھا ہے تو مشقت کم ہو جاتی، آدھی ہو جاتی، اوپر سے اور 20 بھی کر دی۔ تو وہ جو الحکیم ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، یہاں مشقت دگنی چگنی زیادہ کرتی۔
بہرحال میں مثالیں دوں گا تو لمبی ہو جائے گی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ذرا پورے سیکونس کو سمجھیں. اے مزمل صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل، رات کو کیا کیجئے؟ کھڑے رہا کیجئے. کتنا؟ نصفہ، آدھی رات. او انقص منہ، یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لیجئے. او زد علیہ، یا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے. ابھی یہیں تک بات سمجھیں. اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو نصف کتنی ہوئی؟ 6. تو نصف میں سے تھوڑا سا کم کریں تو گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہی کم کریں گے نا، آدھا تو نہیں کم کر دیں گے. تو گھنٹہ کم کریں گے 6 میں سے تو 5 اور 2 کریں گے تو 4، یعنی منیمم 4. اور 6 میں کچھ اضافہ کر دیں 1 گھنٹہ 7 یا 1 گھنٹہ 8. تو یعنی جو منیمم لیول ہے 4 گھنٹے منیمم سونے کے لیے بھی رکھے گئے. تو منیمم لیول ہے 4 گھنٹوں سے لے کر 8 گھنٹے، یہ ہے قیام اللیل. وہ جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ پونے گھنٹے والا بھی مل جائے، گھنٹے سے سوا سے گھنٹے والا، وہ نہیں ہے. یہ ہے قیام اللیل. اور اس میں کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو سیج سیج کر تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ یہ اتارنا ہے اپنے اندر. اب اس کا آگے میسج سنیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بوجھ لادنے والے ہیں، بھاری ذمہ داری آپ پر عائد کرنے والے ہیں. اور اس ذمہ داری کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو. اور وہ ذمہ داری اگلی صورت میں آ گئی. سورہ مزمل میں کہہ دیا ہم ذمہ داری، اس کے لیے یہ کوشش کریں. اور اگلی صورت میں ذمہ داری آ گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ رات کا قیام ہے. قم اللیل وہ دن کا قیام ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب دن کو ذرا دن کا قیام کا کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا ننکا بجائیے، اس کو بڑا کیجیے. اور رات کو یہ سنے اور دن کو وہ عمل کرے. تو یہ ہے یہ سارا پروسیس. اس حوالے سے ایک سوال اور ابھرتا ہے مختصر سا، وہ میں اس کا جواب دے دوں تو پھر ختم کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ پروگرام اس انداز میں شروع کیا ہوا ہے کہ ہر تراویح 4 سے پہلے جتنا اس میں پڑھنا ہے وہ گھنٹے پونے گھنٹے میں وہ سارا بیان ہو جائے، اور پھر 4 پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر اگلے جو 4 یا 8 پڑھنی ہے وہ سمجھ لیں اور پھر پڑھیں. یوں یہ تقریباً 4-5 گھنٹے یہ رمضان میں لگتے ہیں. اب دوسری طرف بات وہی آ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میرے سے تو گھنٹہ پڑھی نہیں جاتی، تو 4 گھنٹے کیسے پڑھوں؟ تو بڑی اچھی فلم ہو، دلچسپی والی ہو تو بندہ 3-4 گھنٹے دیکھ لیتا ہے. لیکن ایک فلم وہ جو سمجھ ہی نہ چائنیز میں ہو، جس کو نہ آتی ہو، تو وہ گھنٹہ بھی دیکھنا بہت مشکل ہے. وہ 2-3 رمضان پہلے میں نے بات کی یہی، تو ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ بھول جائیں، پب جی کو بھی بھول جائیں. اب جو ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں بچے پوری رات جب تک ختم نہیں ہوتا وہ دیکھتے رہتے ہیں. کیوں؟ ایک دلچسپی ہے، سمجھ آ رہا ہے تو اس میں کنٹینیو کرتے چلے جاتے ہیں، اور نہ سمجھ آ رہا ہو تو مشکل ہے. تو اسی طرح وہ گھنٹے والی پڑھنی نہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو مشکل ہے، جبکہ 4 گھنٹے والی پڑھنی سمجھ کے آسان ہے. تو یہ شیطان خواہ ڈراتا ہے کہ وہ 4 والی ذرا مشکل ہے، تو وہ آسان ہے. یا کسی کو موقع نہیں ملتا تو وہ قرآن کم از کم اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن حکیم رکھ کر تو اس سے 2-3 گھنٹے گزر جائے، اس کا معمول بنا لے کہ میں ایک پارہ ذرا سمجھ کے پڑھوں گا، اس ایک پارے پہ 2-3 گھنٹے لگا لے. تو کچھ نہ کچھ یہ آپ کہہ لیں کہ اس کی ایک ازالے کی صورت جو ہے وہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے. اور یہاں جو اصحاب کہف کے ساتھ جو جس سارے واقعے کو بیان کر کے جو جوڑا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کنکلوژن نکال کے جو آپ کو حکم دیا گیا تھا
کہ اس سارے واقعے سے سبق یہی لیں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، آپ تلاوت کیجئے اس کی کہ جو کچھ کہ وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، حالات خواہ کچھ بھی ہو جائے، کیا ہو جائے، اس کے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ برے سے برے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو کر لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت عظیم ہو جاتا ہے یا اسے اس کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی بھول جائیں، لیکن اللہ اپنا کام کروا لیتا ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچانا ہے، تو بھائیوں نے کیا فیصلہ کیا؟ مارنا ہے۔ پھر مشورہ ہوا تو کنویں میں ڈالنا ہے۔ وہاں سے قافلے والوں نے نکالا تو انہوں نے اللہ کا کام سمجھ کے تو نہیں نکالا، تو نہ یہ کہا کہ ہم بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، یا قافلے والوں کو ثواب ہوا ہوگا جو پکڑ کے لے گئے جا کے بیچا، یا عزیز مصر نے خریدا تو اسے کوئی بہت بڑا ثواب ہوا ہے کہ اس نے خریدا۔ تو کیے انہوں نے اللہ کے کام ہی سب نے، اس میں اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بڑی بری سے بری شخصیات بھی جو گنی جاتی ہیں دین کے حوالے سے، انہوں نے بھی اسلام کے بارے میں ایسے عظیم ہائے نمایاں انجام دیے کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں مل سکتا۔ وہ بلکہ حالات ایسے تھے، واقعات ایسے تھے کہ وہ کر گزرے، اور اب وہ پوری ورلڈ کی گویا کے حلق میں اٹکے ہوئے ہیں، کہاں ٹائیں کہ کس طرح نکلے، لیکن کیے کہ انہوں نے جن سے کوئی توقع ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ دین کا کام پورا ہو کر رہے گا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اس میں اپنی کتنی ایکٹیویٹی ہے، آپ کی کتنی کوشش ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو اس کے علاوہ آپ نہیں پائیں جائے پناہ۔ ہمارے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ یہی قرآن نے سبق دیا، یہی محمد رسول اللہ نے دیا، یہی جد و جہد کرنی ہے، یہی محنت کرنی ہے۔ قرآن کے علاوہ نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ کوئی اور جائے پناہ ہے، یہی راستہ ہے ہمارے لیے۔ تو اس حوالے سے ہم مجبور ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ دوسری بات ہے، لیکن ہمیں کرنا یہی کام۔